وقت گفتانے مجھے روز پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگا دے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگا دے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلك أزكى لهم وأطهر۔ وقال في مقام آخر وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل نہایت ادب و احترام کے ساتھ نبی کریم رؤوف رحیم سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نشاور کر لیں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبہ مسنونہ میں جن دو آیتوں کے ٹکڑوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، میں انشاءاللہ ان کا ترجمہ پہلے حاصل کروں گا، پھر اپنے موضوع پر گفتگو ہوگی۔ آئیے ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خطبے میں قرآن کریم کی سورہ نور سے بہت ہی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن مردوں سے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم واطہر، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے فرما دیں یغضوا من ابصارہم کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظوا فروجہم اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ نگاہ نیچی رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، اس سے مومن مردوں کو فائدہ کیا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے ذالک ازکی لہم واطہر، یہ ان کے لیے گناہوں سے ستھرا اور پاک ہونے کا ایک عمدہ راستہ ہے، بہترین راستہ۔ پھر دوسری آیت اس کے بعد والی جو ہے، اس آیت میں مردوں سے کہا گیا نگاہیں نیچی رکھیں، گناہ کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھیں اور شرمگاہ کی حفاظت کریں، لیکن اسی کے ساتھ مومن عورتوں سے بھی کہا گیا اگلی آیت میں وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا۔ عورتوں کو دو حکم مزید دیے گئے، کہا گیا محبوب فرما دے مومنہ عورتوں سے یغضضن من ابصارہن کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن وہ بھی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں، اور اس کے آگے ایک مزید حکم عورتوں کو دیا گیا ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا کہ اپنی زیب و آرائش کو وہ ظاہر نہ کریں مگر وہ جو ظاہر ہے، اس لیے کہ عورت بحیثیت عورت مرد کے لیے ایک لذت کا سامان ہے، تو بہرحال شیطانی وساوس محض لفظ عورت ہی سے
مرد کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہے، تو وہ جو ظاہر ہے وہ معاف ہے، لیکن عورت خود اپنی زیب و آرائش کا اظہار کرے، اسے کھول کے بیان کرے تو یہ جائز نہیں ہے، اس سے روکا گیا۔ اور ایک اور مزید حکم آگے دیا گیا، فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ عورتیں اپنے گریبانوں پر دوپٹہ ڈال کے رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دو آیتیں ہیں جو ایک پاکیزہ معاشرے کی جڑ ہے اور بنیاد ہے، یہ دونوں آیتیں، اور ان دونوں آیتوں میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت دونوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم فرمایا۔ ہمارے اکابرین، ہمارے اسلاف، مفسرین کرام نے، محدثین عظام نے، فقہا نے ان آیتوں پر جب کلام کیا تو وہاں یہ تفصیلات بیان فرمائی کہ سب سے پہلے نگاہ کا ہی حکم کیوں دیا گیا، نگاہ نیچی رکھنے کا۔ شرمگاہ والا حکم پہلے ہو سکتا تھا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو اور نگاہ نیچی رکھو، لیکن پہلے کہا گیا کہ نگاہ نیچی رکھو، پھر کہا گیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شرمگاہ تک گناہ کی رسائی نگاہوں کے ذریعے ہو۔ آدمی نگاہوں سے جب دیکھتا ہے تو شہوت بھڑکتی ہے اور پھر آدمی اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے۔ تو ابتدا گناہ کی نگاہوں سے ہوتی ہے، دیکھنے سے اس کا تعلق، اسی لیے نگاہیں نیچی کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو آج بھی ضرورت ہے، یہ قرآنی حکم پوری نسل انسانی کے لیے، صرف اس زمانے کے صحابہ کرام کے لیے یہ حکم نہیں تھا، تابعین اعظام اور صرف اولیاء امت کے لیے حکم نہیں تھا، یہ عام مسلمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے یہ ایک پاکیزہ معاشرے کا اصول ہے۔ یہ حکم ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینے والا حکم ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسلام جیسا مذہب پوری دنیا میں نہیں۔ اسلام نے جو بھی احکامات دیے اس میں سب سے پہلے خود انسان کی بھلائی، خود انسان کی بھلائی۔ آج معاشرے میں گناہ کا جو گراف بڑھتا جا رہا ہے، زنا کی واردات بڑھتی جا رہی ہے، لوگ بے حیا ہوتے جا رہے ہیں، سب سے بنیادی کردار ان گناہوں کے سلسلے میں وہ نگاہ کا۔ نگاہیں عریانیت دیکھتی ہیں، بے پردگی دیکھتی ہیں، بے حیائیاں دیکھتی ہیں، تو پھر دل اور دماغ میں خیالات بیدار ہوتے، گناہ کی طرف رغبت بیدار ہوتی ہے، اور پھر آدمی انہی خیالات کو عملی جامہ پہناتا ہے اور گناہ کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے، گناہ پر گناہ کرنے لگتا ہے۔ تو میرے عزیز، قرآن کا یہ حکم ہمیشہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں کہ قرآن کا کیا شاندار مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کے لیے اس مقام پر حکم الگ الگ بیان کیا۔ نماز کا حکم دیا تو صرف کہہ دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، روزے رکھو، لیکن وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ مرد بھی نماز پڑھیں عورت بھی نماز پڑھے، نہیں، دونوں کو ایک ساتھ کہہ دیا نماز پڑھو۔ لیکن جب پردے کی بات آئی، گناہ سے بچنے کی بات آئی، تو اللہ نے صراحت کی، وضاحت کی، الگ الگ دونوں کے احکامات بیان کیے، دونوں کو کہا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مرد اپنی نگاہ جھکا کے رکھے، نامحرم عورتوں کو نہ دیکھے، ناجائز چیزوں کو نہ دیکھے، نہیں، عورتوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی نگاہیں نیچے رکھو۔ آج ہمارے معاشرے میں نیکی کا جو ایک گراف بنا ہوا ہے نا کہ کون نیک آدمی، تو بہت زیادہ اگر سننے میں آتا ہے تو مردوں کے بارے میں فلاں مرد بہت نیک ہے، شریف ہے، کبھی محلے کی عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ لیکن کبھی یہ بات نہیں ہمارے معاشرے میں سامنے آتی کہ عورتوں کے بارے میں کسی مرد نے کہا کہ فلاں عورت بڑی نیک ہے، کسی مرد کو نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتی۔ عورتیں دھڑلے سے دیکھتی ہیں، نقاب کی اوٹ سے دیکھتی ہیں، پردے کی آڑ سے دیکھتی ہیں، لیکن وہ دھڑلے سے دیکھتی ہیں، وہاں انہیں گناہ کا کوئی تصور ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہم نے قرآن کی ان آیتوں کو ان عورتوں کے سامنے رکھا ہی نہیں۔ اور مرد بھی صرف بعض وہ مرد جو علماء کی باتیں سنتے ہیں، علماء کے بیانات میں بیٹھتے ہیں، ان تک یہ بات، ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی عورتوں کو دیکھنا ٹھیک نہیں ہے، ایک بار نگاہ اگر اچانک سے پڑ جائے تو وہ معاف ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی نظر جو بلا اختیار ہے وہ معاف ہے، لیکن اسی نظر کو اگر جما لیا یا دوبارہ اٹھا کے رکھا تو اب وہ گناہ میں شامل ہے۔ تو مردوں کے بارے میں تو یہ بات خیال میں ہوتی ہے کہ مرد عورت کو دیکھے تو گناہ ہے،
لیکن کہیں یہ بات کسی کے خیال میں نہیں آتی کہ عورت بھی مرد کو دیکھے تو یہ گناہ۔ اب اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ایک بڑے عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نابینا ہو گئے تھے، شروعات میں بینا تھے، بعد میں نابینا ہو گئے، تو کسی غرض سے، کسی مقصد سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دستک دی اور اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں ابن مکتوم حاضری کی اجازت چاہتا ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی بعض ازواج مطہرات، آپ کی بیویاں تشریف فرما۔ تو جب وہ آنے کے لیے انہوں نے اجازت مانگی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے فرمایا کہ تم اندر چلی جاؤ، پردے میں ہو جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو نابینا ہے، وہ ہمیں نہیں دیکھ سکیں گے، وہ آ جاتے ہیں، آ جائیں، کیا دقت؟ میرے آقا نے فرمایا کہ تم پر بھی تو پردہ فرض ہے، تم پر بھی تو فرض ہے کہ تم مرد سے پردہ کرو۔ تو میرے آقا نے اپنی ازواج کو، وہ ازواج مطہرات جن کو قرآن نے ہم مسلمانوں کی ماں قرار دیا، اور ایسی ماں قرار دیا کہ اگر کوئی ایک بھی سرکار کی بیوی کو اگر کوئی مسلمان ماں نہیں مانے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس عورت کو ماں ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ان عورتوں کو بھی میرے آقا نے پردے کا حکم دیا کہ تم پردے میں ہو جاؤ، وہ اگرچہ تمہیں نہیں دیکھ سکتے، تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو۔ یہ اہتمام تھا، یہ احتیاط تھی، یہ اسلام کے اصول پر عمل کرنے کا طریقہ تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں کیا حال ہے؟ ہم خود بھی پردے کا اتنا اہتمام نہیں کرتے اور نہ اپنی بیویوں سے، اپنی عورتوں سے کراتے۔ کوئی صاحب آ رہے ہیں تو آتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم تو نوز پیس لگائی بھی ہو، تم نے تو نقاب پہنا ہوا ہے، کوئی دقت نہیں، فلاں آتے ہیں تو آئیں۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ابھی آج کل میں نے جو ملاحظہ کیا، جو مشاہدہ کیا 2-3 جگہوں پر، وہ یہ دیکھنے میں آیا کہ شادی کے موقع پر بڑی بے پردگیاں ہوتی، عورتوں کا انتظام الگ ہے، مردوں کا الگ ہے، لیکن وہ صرف نام کا الگ ہوتا ہے۔ کوئی بھی مرد منہ اٹھا کے اپنی بیوی کا نام لے کے اندر گھس جاتا ہے، عورتوں، ارے فلانی کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، تو ساری عورتوں کو دیکھتا چلا گیا اور عورتوں میں گھستا چلا گیا۔ یہ بے پردگی ہوتی ہے۔ اور یہی حال عورتوں کا ہوتا ہے، جو کچھ زیادہ تیار ہوتی ہیں وہ مردوں میں گھس جاتی ہے، اپنے بیٹے کا نام لے کے، اپنے شوہر کا نام لے کے، فلانے کہاں ہے نا، اور بڑی اٹلاتی مٹکاتی بھی جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے مردوں کے درمیان اپنے حسن کی آرائش اور زیبائش کو دکھانے کے لیے۔ تو یہ بے پردگیاں ہو رہی۔ میں ایسے مردوں کو بھی نہیں پسند کرتا جو اپنی بیویوں کا نام لے کے عورتوں کے خیمے میں گھس جائے، وہاں جا کے بیٹھے رہے کرسی لگا کے کہ ابھی ہماری بیوی نقاب پہن رہی ہے، نکلنے والی ہے، تیاری ہو رہی ہے، اس لیے ہم بیٹھے ہوئے عورتوں میں آ کے۔ ان کو بھی میں پسند نہیں کرتا، اور نہ ایسی عورتوں کو پسند کرتا ہوں کہ وہ مردوں میں چلی آئیں اپنے شوہر کا نام لے، اپنے باپ کا نام لے۔ خاص طور سے جس کے گھر کی شادی ہوتی ہے اس کے گھر کے مرد اور عورت اس طرح کے کام زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کی شادی کون ہمیں بولے گا، ہم نے تو دعوت دے کے لوگوں کو بلایا، تو ہم اپنے حسن کی جو ہے نمائش نہیں کریں گے تو کون کرے گا۔ میرے عزیزو، پردے کی سخت تعلیم دی گئی ہے قرآن میں، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ بڑھتے جا رہا ہے اور اس گناہ کی آگ ہمارے معاشرے کو برباد کرتی نظر آئی۔